تلاوت کلام پاک کا آغاز ہوتے ہی گہری گہری تکلیف دہ سانسیں ابھریں اور اس کے بعد ہلکی ہلکی کراہوں میں تبدیل ہو گئیں۔ پھر جو منظر نگاہوں کے سامنے آیا وہ ناقابل یقین تھا۔ ایک تیز سیٹی کی سی آواز پیدا ہوتی تھی، بالکل اس طرح جیسے انجن سے سٹیم نکلتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک ہلکی سی چیخ کے ساتھ کوئی 1 فٹ لمبا انسانی وجود، جو بظاہر انسان محسوس ہوتا تھا لیکن انتہائی مضحکہ خیز اور مکروہ شکل کا مالک تھا، زمین کے کسی سوراخ سے نکل کر دروازے کی جانب بھاگتا، دروازے سے ٹکراتا اور اس کے بعد باہر نکل جاتا۔ بابا ادریس مسلسل اپنا عمل جاری کیے ہوئے تھے۔ گھر سے وہ غلاظتیں باہر نکل رہی تھیں جنہوں نے یہاں بسیرا کر رکھا تھا۔ تقریباً آدھی رات تک یہ عمل جاری رہا اور اس کے بعد خاموشی طاری ہو گئی۔ اس طرح کم از کم یہ گھر راج گندل کی کالی بلاؤں سے پاک ہو گیا تھا۔ اس کے بعد بابا ادریس نے پانی پیا اور وہیں دلان میں دراز ہو گئے۔ رات کا بقیہ حصہ بھی گزر گیا اور بابا ادریس فجر کی نماز پڑھ کر پھر کوئی وظیفہ کرنے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے گھر کے دوسرے کاموں میں دلچسپی لی اور سوچنے لگے کہ کیا کرنا چاہیے۔ پھر وہ گھر سے نکل کر درخت کے پاس پہنچے اور یہاں انہوں نے زمین پر بیٹھ کر کسی وظیفے کا ورد شروع کیا اور درخت کے گرد ایک حصار قائم کر دیا۔ انہیں گزری ہوئی رات کے وہ لمحات یاد آ گئے تھے جب کوئی درخت سے اتر کر بھاگا تھا۔ اب یہ بات ان کے علم میں آ گئی تھی کہ راج گندل نے ان سے دشمنی نکالی تھی۔ بہرحال وہ وظیفہ پڑھتے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد درختوں کی شاخوں سے بے چین آوازیں ابھرنے لگیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی تکلیف کا شکار ہو۔ بابا ادریس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے نگاہیں اٹھا کر اوپر دیکھا۔ درخت کے پتوں سے مدھم مدھم روشنیاں پھوٹ رہی تھیں۔ ان روشنیوں میں ایک تپش تھی اور فضا میں ایک ناقابل برداشت حدت پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ بابا ادریس نے درود پاک پڑھا اور اپنے سینے پر پھونک مارنے کے بعد اوپر کی طرف رخ کر کے بولے، راج گندل نیچے اتر آؤ۔ چند لمحے انتظار کرنا پڑا۔ اس کے بعد راج گندل درخت سے نیچے اتر آیا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ نیچے اترتے ہی اس نے درخت سے دور بھاگنے کے لیے چھلانگ لگائی، لیکن جو حصار بابا ادریس نے قائم کیا تھا اس سے ٹکرا کر بری طرح نیچے آ گرا۔ بابا ادریس درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ راج گندل بار بار چاروں طرف سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اسے لگ رہا تھا جیسے درختوں کے چاروں طرف ایک مضبوط اور ناقابل عبور دیوار کھڑی ہو۔ وہ شدید بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا اور حصار کے ساتھ ہی کمر لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر کسی قدر خوف کے آثار تھے۔ بابا ادریس نے کہا، راج گندل، میں تمہیں باہر جانے کی اجازت بھی دے سکتا ہوں، لیکن اس سے پہلے مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ راج گندل نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر ادھر ادھر دیکھا، پھر آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر بھی خشونت کے آثار پھیل گئے۔ وہ اپنے خوف کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے بعد بابا ادریس کی طرف دیکھ کر بولا، کیا بات ہے میاں جی، بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ راج گندل، یہ سب کچھ کیا کر رہے ہو؟ تم نے مجھ سے کیوں بیر باندھ لیا ہے؟ میں نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ سنا ہے آپ لوگ جھوٹ نہیں بولتے ہو، پھر آپ یہ جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ آپ نے تو میرا سب کچھ بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ نہیں راج گندل، یہ صرف تمہارا خیال ہے، میں نے تمہارے خلاف ابھی تک کچھ نہیں کیا۔ ارے میاں جی، نقصان تو آپ نے ہمیں ایسا پہنچایا کہ ہمارے پنتھ ہی بگاڑ دیے۔ کالی دیوی کے داس تھے، ماں سابلی کے چرنوں میں رہتے تھے، تم نے ہم سے ان کے چرن چھین لیے۔ ایک مسلمان عورت کے خلاف تم نے اپنے ناپاک عمل کیے، تو تمہارا کیا خیال تھا؟ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرا یہ فرض نہیں تھا کہ میں تمہیں تمہاری گندی حرکتوں سے روکوں؟ سنسار میں تم جیسے اور ہم جیسے ہزاروں ہیں ادریس جی۔ اب یہ تو ٹھیک نہیں ہے کہ دونوں ہی ایک دوسرے کا کچھ نہ کچھ بگاڑتے رہیں۔ تم اپنی چال چلتے، ہمیں اپنی چال چلنے دیتے۔ تم ایک مسلمان بچی سے بھی اپنے جادوئی عمل کے ذریعے برائیوں کا آغاز کرانا چاہتے تھے۔ کیا اس کی حفاظت میرا فرض نہیں تھا؟ ارے ہم نے تو بہت سوچ سے ان کا دھرم چھینا ہے، کہاں روک لیا آپ نے ہمیں؟ ہم مہا شکتی حاصل کرنے کے لیے اپنی کارروائیاں کر رہے تھے، تمہارے پاس جو کچھ تھا تم اسے استعمال کرتے رہتے۔ ایک مسلمان بچی اور عورت کو میں تمہارے جادو کا شکار نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اور پھر
تم نے میرے ہی گھر میں بدوباش اختیار کر کے میرے خلاف کام شروع کر دیا۔ ہم نے تو بہت کچھ کیا ہے میاں جی، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہمیں روک لو گے تو چلو روکو۔ یہ جو تم نے کر دیا ہے یہ الگ چیز ہے، مگر ہم اس کا توڑ بھی نکال لیں گے۔ ہم نے اس درخت پر اس لیے آستان کیا تھا کہ یہاں سے ہم تمہارا تماشا دیکھیں، اور دیکھ لیا ہم نے تمہارا تماشا۔ ہم جان بوجھ کر تمہارے گھر میں رہے اور تمہاری شکل میں تمہارے چیلوں کو مدد دیتے رہے، پر اصل میں ہم نے ان کا سارا کریا کرم کر کے رکھ دیا تھا، اور اب وہ تم سے گھن کھاتے ہیں۔ بہت مختصر وقت کے لیے راج گندل، انہیں جلد ہی ساری اصلیت معلوم ہو جائے گی۔ تو ٹھیک ہے میاں جی، ایسا کرو، یہ حصار ہٹاؤ، ہم تم سے مقابلہ کریں گے۔ راج گندل، تم میرے قیدی بن گئے ہو، نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ اس حصار سے۔ بس یہی بہادری ہے تمہاری میاں جی، چھوڑ دو ہمیں، دھوکے سے قبضے میں کر لیا ہے، ہم تو تمہیں ایسا ایسا کھیل دکھائیں گے کہ تم بھی کیا یاد کرو گے۔ گیان دھیان والے ہو تو دشمن کو دھوکے سے قید کر کے سینہ نہ پھیلاؤ، ہمیں یہاں سے جانے دو، پھر دیکھو ہمارا تماشا کہ ہم کیا کیا کھیل دکھاتے ہیں تمہیں۔ بابا ادریس کچھ سوچنے لگے، پھر بولے، اچھی بات ہے، جاؤ، ختم کر دیا ہم نے یہ حصار، اس دروازے سے باہر نکل جاؤ۔ ادریس علی نے آگے بڑھ کر ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ پڑھا اور اس دائرے کا ایک حصہ اپنے ہاتھ سے مٹا دیا، اور راج گندل سے بولے، جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، سامان اٹھا لائیں اپنا اگر اجازت دو تو، ویسے پیڑ میں آگ لگا کر تم نے سچ مچ بڑا کمال دکھایا ہے، چڑھ جائیں پیڑ پر؟ جاؤ، چڑھ جاؤ، بابا ادریس نے کہا، اور راج گندل درخت پر چڑھ گیا۔ پھر وہ ایک پوٹلی لے کر نیچے آیا اور جہاں سے حصار توڑا گیا تھا وہاں سے باہر نکل گیا۔ باہر نکلنے کے بعد اس نے کہکے لگانا شروع کر دیے تھے۔ ادریس علی مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے، پھر انہوں نے کہا، واہ راج گندل، بڑے مہا شکتیمان بنتے ہو، میری قید میں مجھ سے رعایتیں مانگ رہے تھے، اور جب میری قید سے باہر نکل گئے ہو تو یہ فخریہ کہکے لگا رہے ہو۔ تمہارے دھرم اور کالے جادو میں فرق یہی ہے بابا جی، ہمارے ہاں شکتیمان وہ ہے جو مہا بدھی رکھتا ہو، تم جذباتی لوگ ہوتے ہو۔ ہماری چنوتی سویکار کر کے تم نے ہمیں آزادی دے دی، یہ نہیں سوچا کہ ہمارے پاس تمہاری سب سے قیمتی چیز ہے۔ میرے پاس تو بھائی کوئی قیمتی چیز تھی ہی نہیں، وہ تمہارے پاس کہاں سے پہنچ گئی؟ دکھاتے ہیں تمہیں، ذرا دیکھو، راج گندل نے کہا، اور اپنے سامان کی پوٹلی سے وہ بوتل نکال لی جس میں عالیجہ قید تھا۔ اس نے وہ بوتل بابا ادریس کے سامنے کر دی۔ بابا ادریس نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگے، اور اس کے بعد وہ ایک دم چونک پڑے۔ یہ کیا ہے؟ تمہارا متر عالیجہ، بس یہی دکھانا تھا تمہیں، راج گندل نے کہا، اور اس کے بعد اس نے برق رفتاری سے ایک طرف چھلانگ لگا دی، اور کچھ ہی چھلانگیں مارنے کے بعد وہ کسی چھلاوے کی طرح نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بابا ادریس کو پریشان کر گیا تھا۔ عالیجہ راج گندل کا قیدی ہے، وہ کسی بوتل میں بند ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ انہیں یاد آنے لگا کہ عالیجہ تو خود ہی لمحہ بہ لمحہ ان کی خبر گیری کرتا رہتا تھا، ہر اچھے برے وقت میں ان کا مددگار اور ساتھی ہوتا تھا۔ وہ منع کرتے تھے لیکن عالیجہ اپنی کوششوں سے باز نہیں آتا تھا اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا رہتا تھا۔ ایک طویل عرصے سے وہ غائب تھا اور طلبی کے باوجود نہیں آیا تھا، شاید وہ انہی کی وجہ سے راج گندل کی قید میں پہنچ گیا، مگر کیسے؟ ایک ناپاک جادوگر نے آخر کون سا عمل کیا کہ ایک مسلمان جن ان کے قبضے میں آ گیا؟ بات ناقابل فہم تھی اور بابا ادریس بری طرح الجھ کر رہ گئے تھے۔ پھر وہ درخت کے نیچے سے اٹھ کر اپنے گھر میں واپس آ گئے، بڑی الجھنوں کا شکار ہو گئے تھے۔ انہیں راج گندل کی کارروائیوں سے تکلیفیں تو پہنچی تھیں کہ ان سے عقیدت رکھنے والے اور ان سے محبت کرنے والے ان سے نفرت کرنے لگے تھے اور دور ہو گئے تھے، لیکن یہ جو کچھ ہوا تھا وہ بہت ہی عجیب اور انوکھا تھا۔ وہ پریشانی سے سوچنے لگے کہ عالیجہ کے لیے انہیں کچھ کرنا چاہیے۔ وہ ان کا دوست بھی تھا اور محسن بھی، بہت سے معاملات میں اس نے بے غرض مدد کی تھی۔ اس وقت سب سے بڑا فرض یہی تھا کہ وہ عالیجہ کو اس کے قبضے میں سے آزاد کریں۔ بہت غور و فکر کیا انہوں نے، اور پھر کچھ بے اختیار سے ہو گئے اور بہت سے فیصلے کرنے لگے۔
آخری فیصلہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ علی جا کو اس قید سے رہائی دلانے کے لیے چلہ کشی کریں گے۔ اس کے لیے یہ گھر مناسب نہیں تھا، کیونکہ اول تو یہاں کا ماحول کچھ غیر مناسب تھا، دوسرا یہاں راج گندل اور لوگوں کی مداخلت کا بھی خدشہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے کچھ انتظامات کیے اور اس کے بعد گھر کے دروازے کو تالا لگا کر وہاں سے چل پڑے۔ کسی ایسے ویرانے میں جا کر وہ چلہ کشی کرنا چاہتے تھے جہاں انہیں کسی کی مداخلت کا اندیشہ نہ ہو۔ اس چلہ کشی سے وہ ایک بار پھر علی جا سے رابطہ قائم کرنا چاہتے تھے۔ پہلے بھی ایسا کوئی چلہ انہوں نے نہیں کیا تھا، لیکن اب صرف علی جا کے لیے ایسا کرنے جا رہے تھے۔ آخر کار انہوں نے ایک دور دراز کا علاقہ منتخب کیا۔ یہاں بھی ایک گھنے اور چھاؤں دار درخت کے نیچے بیٹھ کر انہوں نے اپنے گرد حصار قائم کیا اور اس کے بعد اس چلے کا آغاز کر دیا جس کے ذریعے علی جا باقاعدگی سے ان کے قابو میں آ سکتا تھا۔ یہ ایک امتحان بھی تھا کہ ایک جن جو ایک کالے علم کے ماہر کے قبضے میں ہے، بابا ادریس کے قبضے میں آ سکتا ہے یا نہیں۔ ادھر راج گندل وہاں سے فرار ہو کر ایک ویران جگہ آ گیا تھا۔ یہ تجربہ بھی اس کے لیے انوکھا تھا کہ علی جا کو قبضے میں کرنے کے باوجود بابا ادریس اب بھی کچھ طاقتوں کا مالک ہے۔ اسے زیادہ علم نہیں تھا، لیکن اس نے اپنے گرو کے ذریعے معلومات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر کچھ دیر کے بعد اس نے منکاری کو آواز دی۔ جے منکاری مہاراج، جے بھوانی دیوی، آپ کے چرن چھونا چاہتا ہوں۔ مہاراج، کیا آپ میرے پاس آ سکتے ہیں؟ دوسرے ہی لمحے منکاری اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ پاگل ہے تو؟ میں تجھ سے دور ہی کب رہتا ہوں؟ منکاری کی آواز ابھری۔ اگر یہ بات ہے مہاراج، تو پھر جو کچھ مجھ پر بیتی ہے آپ کو اس کا پتہ ہوگا۔ نہیں، میں نے غور نہیں کیا۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ جواب میں راج گندل نے منکاری کو پوری تفصیل بتائی، پھر بولا، ایک بات آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں مہاراج، کہ اس کا جن میرے پاس ہے، اس کے بارے میں نے اسے بتا بھی دیا۔ وہ بڑا تلملایا، پر اس کے علاوہ بھی بہت کچھ لگتا ہے اس کے پاس۔ منکاری سوچ میں ڈوب گیا، پھر بولا، ہاں تھوڑا بہت تو مجھے معلوم ہے۔ ان مسلمانوں کے پاس اور بھی علم ہوتے ہیں، سوچنے دے مجھے اب کہ کیا کیا جائے۔ اچھا پھر دیکھتے ہیں ادھر چل کر کہ وہ وہاں کیا کر رہا ہے۔ منکاری مہاراج، جب اس نے پیڑ کے چاروں طرف لکیر بنا دی اور میں اس لکیر سے باہر نہیں نکل سکا تو سچ کہہ رہا ہوں مجھے ڈر لگا۔ پہلے سوچا کہ کہیں اس کے گیان کے آگے بھوانی دیوی کا داس بے بس نہ ہو جائے۔ سو مہاراج، اب آپ کا سہارا لے کر ادھر جا سکتا ہوں، چونکہ یہ بات میں جانتا ہوں کہ آپ صرف آتما ہیں۔ آتما کو قید رکھنا مشکل کام ہے۔ ارے جا، میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ چل دیکھتا ہوں میں اس کے پاس کون کون سے گیان ہیں، منکاری نے کہا۔ راج گندل نے ایک عام سے آدمی کا روپ اختیار کیا اور دونوں سفر کرتے ہوئے آخرکار وہاں پہنچ گئے جہاں بابا ادریس کا گھر تھا۔ گھر کے دروازے پر تالا پڑا ہوا تھا۔ منکاری نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، کہیں گیا ہوا ہے وہ، آج چل کر کہیں بیٹھتے ہیں۔ اس پیڑ کے نیچے تو نہیں مہاراج، آپ یہ سمجھ لو وہ پیڑ اس کا اپنا ہے، وہ وہیں بیٹھ کر پڑھتا رہتا تھا۔ ٹھیک ہے، وہاں سے ہٹ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ منتخب کر لی گئی اور 12 گھنٹے تک یہاں پہرا دیا جاتا رہا، لیکن بابا ادریس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا تھا۔ کیا وہ گھر چھوڑ کر بھاگ گیا؟ ایسا ہی لگتا ہے، میں دیکھ کر آتا ہوں، منکاری نے کہا، اور اس کے بعد وہ گھر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ تالا کھولنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن جیسے ہی اس نے تالا کھولا، ایک تیز گرم ہوا کا بھپکا دروازے سے باہر نکلا اور منکاری گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے اشارے سے راج گندل کو اپنے پاس بلایا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ذرا اندر جا کر دیکھ کیا ہوا ہے۔ کیا گھر میں آگ لگ گئی ہے؟ شعلے تو نظر نہیں آ رہے۔ میں دیکھتا ہوں مہاراج، راج گندل بولا، اور اس کے بعد جیسے ہی اس نے دروازے کی دوسری جانب قدم رکھا، اس کے حلق سے چیخ نکل گئی اور وہ گھبرا کر باہر آ گیا۔ اندر تو مہاراج بھٹی لگی ہوئی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے اندر آگ سلگ رہی ہے۔ منکاری نے ایک لمحے تک سوچا، پھر بولا، آجا پیچھے آجا، یہ دروازہ بند کر دے۔ راج گندل نے بمشکل تمام دروازہ بند کیا۔ منکاری نے تالا واپس دروازے کی کنڈی میں ڈال دیا اور بولا، نہیں، اب یہ تیرے اور میرے قابل جگہ نہیں رہی ہے۔ پہلے جب تو یہاں رہتا تھا تو تو نے گھر میں بھوانی دیوی کا بت سجا رکھا تھا اور اس گھر کے کونے کھدروں میں
بیروں کیلیں گاڑ رکھی تھیں۔ وہ سارے بیر ان کیلوں سے نکل بھاگے، کیونکہ اس نے یہاں اپنے دھرم کی کارروائی کی تھی، اور اب یہ پورا گھر اس کے دھرم کی لپیٹ میں ہے۔ ہمارا اس میں گزر نہیں ہو سکتا۔ لگ رہا ہے مہاراج، اندر تو کوئی بھٹی دہک رہی ہے، ایسا لگا جیسے کسی تندور میں گر پڑے ہوں۔ پیچھے ہٹ جاؤ، وہ اور بھی بندوبست کر کے گیا ہوگا، پر کہاں گیا؟ اسے تلاش کرتے ہیں۔ بہت دیر تک وہ لوگ قرب و جوار کا جائزہ لیتے رہے۔ سبحان گلی کے نواحی علاقوں کا بھی اندازہ لگایا گیا، لیکن بابا ادریس کا کہیں پتہ نہیں چلا تھا۔ پتہ نہیں اس کو زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا، پر ہم سے بچ کر کہاں جائے گا وہ؟ اگر دھرم داس ہے تو ہم بھی بھوانی کے داس ہیں۔ میرے من میں ہزاروں باتیں آتی ہیں۔ ہم نے اس کے خلاف یہاں نفرت پھیلا دی تھی، اس نے یہاں آنے کے بعد ہو سکتا ہے اپنے بچاؤ کے لیے کارروائی کی ہو۔ میں ساری باتوں کا پتہ لگا لوں گا، مگر اب تجھے ایک کام کرنا ہے، اس کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھانا ہے۔ مہاراج، میں تو آپ کے ہر اشارے پر چل رہا ہوں۔ جب آپ ہیں تو مجھے کس بات کی چنتا ہے؟ راج گندر نے منکاری کو مکھن لگاتے ہوئے کہا۔ منکاری مسکرانے لگا، پھر بولا، چل تو ایک بار پھر اس کی شکل میں آ جا، اب تو یہ کام تیرے لیے مشکل نہیں رہا ہے۔ مہاراج کی دیا ہے، راج گندر نے کہا، اور اس کے بعد ایک بار پھر اس نے بابا ادریس کا روپ دھار لیا تھا۔ منکاری نے اسے دیکھا اور مسکرا کر بولا، تو بھی سسرے پورا نوٹنکی باز ہے، اب جو میں تجھے بتا رہا ہوں وہ کر۔ منکاری راج گندر کے کان میں آہستہ آہستہ کچھ کہنے لگا، اور راج گندر نے خوشی سے مسکرا کر گردن ہلا دی۔ جے منکاری مہاراج۔ شکن پہلوان کی دنیا ہی لٹ چکی تھی۔ ایک معمولی سی غلطی نے پورا گھر اجاڑ کر رکھ دیا تھا۔ دونوں میاں بیوی نیم پاگل ہو گئے تھے۔ وہ دولت بھی خاک میں مل گئی تھی جو بہو بیٹے کی زندگی کے عوض حاصل کی تھی۔ شکن پہلوان بس سبحان گلی کی گلیوں میں مارا مارا پھرتا تھا۔ اس دن بھی وہ اس طرف جا رہا تھا جدھر بابا ادریس کا گھر تھا۔ وہ سامنے سے گزر رہا تھا کہ بابا ادریس دور سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ جب بھی شکن پہلوان بابا ادریس کو دیکھتا تھا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آتا تھا۔ اس وقت بھی وہ زور زور سے بابا ادریس کو گالیاں دینے لگا۔ آس پاس کے کچھ لوگ قریب آ گئے تھے۔ انہوں نے شکن پہلوان کو سمجھایا، جو ہونا تھا ہو گیا، اب گالیاں دینے سے کوئی فائدہ نہیں۔ کتنی عزت کرتے تھے ہم ان کی، پر اللہ اگر کسی سے کچھ چھین لیتا ہے تو وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ شیطان کی مثال سامنے ہے۔ اس دوران راج گندل، جو بابا ادریس کے بھیس میں تھا، قریب پہنچ گیا۔ اس نے شکن کو دیکھتے ہوئے کہا، اس پاگل کو ادھر آنے سے روکا کر، ورنہ کسی دن میں اسے وہ مزہ چکھاؤں گا کہ یہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ اس سے بڑی سزا اور آپ کیا دیں گے بابا صاحب؟ آپ کو اب بابا کہنے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ بابا تو احترام کا لفظ ہے، ایک پڑوسی نے کہا۔ ارے تو بابا نہیں کہے گا مجھے تو کیا بگڑ جائے گا میرا؟ پاگل ہو گئے ہو تم سب کے سب؟ حرکتیں خود کرو اور گالیاں دو دوسروں کو، لے جاؤ اسے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ابے کیا کرے گا تو میرا؟ ہیں؟ بہو بیٹا تو چھین ہی لیا ہے، اب اور کیا چھینے گا مجھ سے؟ آ سامنے آ۔ شکن پہلوان کے منہ سے ہائے کی آواز نکلی، اس کے کندھے کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، وہ زمین پر تڑپنے لگا۔ راج گندر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، اور کون مرد ہے جو سامنے آئے؟ پہلے آپ کی یہ قوتیں ایمانی ہوا کرتی تھیں بابا ادریس، مگر اب آپ شیطان بن چکے ہیں۔ ارے دیکھو اسے کیا ہو گیا ہے۔ کس نے کہا ہے مجھے شیطان؟ راج گندر نے کہا، اور اس کے بعد اس نے آگے بڑھ کر اس آدمی کے منہ پر ہاتھ مارا۔ اس کا جبڑا ٹوٹ گیا تھا۔ ایک ہنگامہ ہو گیا۔ لوگ بری طرح بپھر گئے تھے۔ راج گندل بابا ادریس کے روپ میں بڑبڑاتا ہوا وہاں سے ہٹ گیا۔ لوگ شکن پہلوان اور دوسرے آدمی کو اٹھا کر ہسپتال لے گئے تھے، اور جب پتہ چلا کہ شکن کا کندھا ٹوٹ گیا ہے اور دوسرے کا جبڑا، تو لوگوں میں اور اشتعال پھیل گیا۔ مراد بیگ، جو دوسرے آدمی کا دور کا رشتہ دار تھا، لاٹھی لے کر آگے آیا اور بولا، چلو بھائیو، اس مردود کو اب گھر سے نکالنا ہوگا، چلو۔ 4-5 افراد اس کے ساتھ ہو گئے۔ راج گندل گھر کے آس پاس ہی موجود تھا اور منکاری کے ساتھ مل کر کہکے لگا رہا تھا۔ منکاری کا وجود کسی کو نظر نہیں آتا تھا، صرف راج گندل ہی اسے اس کے اصل روپ میں دیکھ سکتا تھا۔ ہے راج گندل، تیرے دشمن آ رہے ہیں۔ میرے نہیں، ادریس علی کے، راج گندل نے کہکا لگا کر کہا۔
चल अब मैं उन्हें ठीक करता हूँ। और उन लोगों के करीब आने से पहले ही मंकारी ने उनकी लाठियां छीन कर उन्हीं पर बरसानी शुरू कर दी। कई लोगों के सर खुल गए और बहुत सौ के हाथ पैरों में चोट आई। उन्हें भागते ही बन पड़ी थी। मगर अब सुभान गली के लातादाद घर अदरीस अली के दुश्मन बन गए थे। मुराद बेग ने लोगों को तैयार किया और उसके बाद लोग हथौड़े किरदालें वगैरह लेकर जमा हो गए और उन्होंने बाबा अदरीस के घर पर हमला कर दिया। सारी दीवारें तोड़ डालीं, पूरे घर को तहस नहस कर दिया और उसके बाद मिट्टी का तेल छिड़क कर पूरे घर को आग लगा दी। बाबा अदरीस के फरिश्तों को भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। वो तो बस अपनी चिल्ला कशी में मसरूफ़ थे। राजगंदल और मनकारी ने अब उनके खिलाफ एक ऐसा महाज बना दिया था जो उनके तसव्वुर से भी बाहर था। उनका घर जलकर खाकस्तर हो गया, पूरा घर तस्वीर इबरत बन गया और राजगंदल और मनकारी खुश खुश वहाँ से कहके लगाते हुए चल पड़े। वो तो ना जाने कहाँ जा छुपा है, चलो अब जब सामने आएगा तो देखा जाएगा। बड़ा काम हुआ है मंकारी महाराज, तू बता तेरे मन को शांति मिली या नहीं? शांति तो मिली है महाराज, एक दुश्मन को हमने उसके घर से महरूम कर दिया, पर अभी उसकी हालत देखना होगी महाराज। महाराज एक और दुश्मन है मेरा जिसे मुझे संभालना है। कौन? मंकारी ने पूछा। चौधरी शाहनवाज, आपको पता है कि उसने मेरे डेरे को ख़त्म कर दिया था और मेरे वो मित्र मार डाले थे जो हमेशा मेरे चरणों में जीवन बिताते रहते थे। महाराज मुझे उनकी मौत का भी दुख है और अपने डेरे की तबाही का भी। उसे भी देख लेते हैं, चिंता किस बात की। अरे तेरा गुरु जब तेरे साथ है तो समझ ले तेरी विजय ही विजय है, क्या समझा? जानता हूँ मंकारी महाराज, तो फिर अब हुक्म करो क्या किया जाए। तू एक बात बता, पहले चौधरी शाहनवाज को देखना है या फिर अपने पहले नंबर के दुश्मन को तलाश करना है? राजगंदल सोचता रहा, फिर उसने कहा, महाराज जब तक अदरीस अली खुद हमारे सामने नहीं आता उस समय तक ज़रा हम चौधरी शाहनवाज की खबर ले लेते हैं। ठीक है, मंकारी ने कहा, फिर बोला, थोड़ा इंतज़ार कर ले, ज़रा देख ले, हो सकता है अदरीस अली कहीं आस पास ही हो। मैं उसकी बेबसी का तमाशा देखना चाहता हूँ। सबसे अच्छी जगह वो पेड़ ही है महाराज, जहाँ अब बाबा अदरीस की कुछ नहीं चलेगी। राजगंदल ने कहा और वो दोनों पेड़ के नीचे फरोकश हो गए। बाबा अदरीस का मकान खाकस्तर करके आसपास के लोग मुतमईन हो गए थे। राजगंदल और मंकारी दरख्त के नीचे बैठकर सूरत हाल का जायजा लेते रहे। चौधरी शाहनवाज बाबा अदरीस के पास से वापस चल पड़ा था, लेकिन जो कुछ वहाँ पेश आया था उसने शाहनवाज के दिल की चोलें हिला दी थीं। बाबा अदरीस से पहले भी मिला था और उन्होंने इसी तरह की बातें की थीं जिनसे ये ज़ाहिर होता था कि वो मजलूम हैं। पहले तो शाहनवाज ने राजगंदल की बताई हुई कहानी पर यकीन कर लिया था जो उसने बाबा अदरीस की हैसियत से राजगंदल के बारे में सुनाई थी, लेकिन फिर उसके बाद जो कुछ पेश आया था उसने चौधरी शाहनवाज को बुरी तरह उलझा दिया था। हमीद खान के साथ वो जीप में वापस चल पड़ा था, लेकिन कुछ उलझा उलझा सा था। उसने थोड़ी देर के बाद हमीद खान से कहा, हमीद खान, मेरी अक्ल ने काम करना छोड़ दिया है, तुम क्या कहते हो इस बारे में? अगर मेरे मुंह से कोई गुस्ताखाना जुमला निकल जाए चौधरी साहब तो वादा करेंगे कि आप मुझे माफ़ कर देंगे। हम जानते हैं कि तुम हमारे साथ गुस्ताखी नहीं कर सकते, हम बुरी तरह उलझ गए हैं। मैं आपसे एक बात कहूँ? हाँ ज़रूर। मेरा दिल नहीं मानता कि बाबा अदरीस जैसा फरिश्ता सिर्फ कोई गलत कदम उठा सकता है। गोया तुम ये कहना चाहते हो कि बाबा अदरीस के घर में हमने जो कुछ देखा वो फरेब था। सर जी, एक बहुत आसान तरकीब है। क्या? बोलो। बाबा अदरीस ने जो वाक़यात बताए हैं उनमें थोड़ी सी गुंजाइश निकलती है। उनका कहना है कि वो एक तवील अरसे से अपने ससुराल में थे। हाँ, ऐसा ही कहा था उन्होंने। सीधी सीधी सी बात है कि उनके ससुराल जाकर तहकीकात की जा सकती है, हमीद खान ने कहा। चौधरी शाहनवाज उसकी सूरत देखते रहे, फिर बोले, बात पते की है, ऐसा किया जा सकता है। क्या तुम्हें बाबा अदरीस के ससुराल के बारे में मालूमात हैं? नहीं, अगर होती तो हम पहले ही उधर चलकर उन्हें देख लेते, मगर बाबा अदरीस ही ने निशानदेही की है कि सुभान गली ही में रहने वाले बाबा हैदर अली जब उस शहर में गए थे जहां बाबा अदरीस का ससुराल है तो बाबा अदरीस उन्हें वहां मिले थे। हाजी हैदर के साथ उनका दामाद भी था
ہم سبحان گلی میں حاجی حیدر کو تلاش کر سکتے ہیں اور ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ بابا ادریس کی سسرال کہاں ہے۔ واہ حمید خان بھائی، کبھی تو تم ذہانت میں اپنی مثال آپ بن جاتے ہو۔ جی واپس موڑو، بہت اہم مسئلہ ہے۔ اگر بابا ادریس واقعی ایک شیطان صرف جوکی کا شکار ہو گئے ہیں تو پھر ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ حمید خان نے جیپ سبحان گلی کی جانب واپس موڑ دی تھی۔